مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کوئلہ بیچ رہے تھے تقریباً 120 روپے ٹن، شارٹیج ہوگی، کوئلے کے ریٹ 420 روپے ٹن ہوں گے۔ میں نے ایک شخص کے ساتھ سودا طے کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں 100 ٹن کوئلہ دوں گا 120 روپے ٹن۔ اس نے پتہ نہیں 10 ٹن اٹھایا تھا یا 20 ٹن اٹھایا تھا، ریٹ چلے گئے 400 سے اوپر۔ اگلی دفعہ وہ آیا گھبرایا ہوا تھا، زیادہ پیسے لایا۔ میں نے کہا نہیں، رزق رب نے دینا ہے، یہ جو 100 ٹن ہے یہ تمہیں 120 روپے ٹن ہی ملے گا، اس کے بعد آؤ گے تو پھر وہ ریٹ ہوگا جو آج ہے۔ میں مفلس تو کوئی نہیں ہوا، میں تو دوسروں سے زیادہ خوشحال۔ جنہوں نے مہنگا بیچا تھا ان کے پاس آج بھی وہ گاڑی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ میری کمائی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جو مقسوم ہے وہ ملتا ہے۔ بات صرف دیانت و امانت کی دیکھی جاتی ہے کہ بندے میں کتنی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے بھی یا نہیں۔ اب تو قاعدہ ہی الٹ گیا ہے۔ اب تو دیکھیں سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں مغرب میں بے حیائی بہت ہے، مغرب میں جی 8ویں کی بچیوں کو جنس سکھاتے ہیں اور سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور جنسی دکھاتے ہیں سارا عمل اس پہ ٹیلی ویژن پہ، بچیوں کا جی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی یہاں ایسا کوئی نہیں، یہاں جو کہتے ہیں نہیں وہاں تو نہیں آئے گی۔ جو یہاں بیٹھے یہ سارے تیار ہیں، کہتے ہیں دعا کرو میرا ویزا لگ جائے۔ کیا وہاں تمہیں اللہ مل جائے گا، اللہ کا رسول مل جائے گا، نیکی مل جائے گی؟ ایک ایسا معاشرہ ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، ایک دفعہ امریکہ میں ہم تھے تو میں نے کہا آج ہر چیز میں خنزیر ملا ہوا ہے، وہ فروٹ خریدتے ہیں تو کہنے لگے یہ سیب نہیں لیجیے گا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو چمک رہے ہیں نا انہوں نے خنزیر کی چربی مل کے چمکا رکھے ہیں، کوئی کیلے ویلے لے لو۔ داتن خریدنے جاتے ہیں تو یہ مسواک خنزیر کے بالوں کا بنا ہوا، کوئی پکی ہوئی چیز لینے جاتے ہیں یہ سور کی چربی میں پکی ہوئی۔ ہوائی جہازوں میں ہم جاتے تھے تو بڑا شور بنتا تھا، تماشا۔ میری عادت تھی چائے کا تھرمس بھی پاس رکھ لیا، 2-4 رس بسکٹ جو کھانا ہے ساتھ رکھ لیا، اور جہاز میں ان سے یہ جو غیر ملکی جہاز ہوتے تھے ان کا کھانا میں نہیں کھاتا تھا، وہ بڑے حیران ہوتے تھے، گھر ہے تم کچھ نہیں کھاؤ گا؟ میرے پاس یہ بسکٹ ہیں، یہ چائے ہے میرے پاس، پی لو۔ وہ آپ کے لیے ہم سبزی بنائیں گے، الگ چائے بنائیں گے۔ میں نے کہا بناؤ گے، الگ بناؤ گے، لیکن کیا برتن وہی نہیں ہوں گے جن میں ابھی خنزیر پکایا ہے؟ کہنے لگا برتن تو وہی ہوں گے۔ میں نے کہا پھر مجھے معافی ہو۔ وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے یار کمال ہے، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ میں نے کہا بس مجھے میرے نبی نے منع کیا خنزیر کے کھانے سے۔ تو کتنا مشکل ہے اس طرح سے ان لوگوں میں جانا اور رہنا۔ لیکن یہاں جسے دیکھو وہ چیخ رہا ہے کہ مجھے خدا اٹھا کے وہاں لے جائے۔ قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں موت کے وقت کہ تم نے بروں کو چھوڑ کر نیکوں کی طرف سفر کیوں نہیں کیا؟ آج تو دنیا چھوڑے جا رہے ہو، برے لوگوں میں کیا کرتے رہے ہو؟ یہاں لاکھ برائی صحیح، لیکن اگر کوئی نیک رہنا چاہے تو اس پہ پابندی تو کوئی نہیں۔ لیکن ہم یہاں سے چھوڑ کر ادھر بھاگتے ہیں۔ تمہارا زندگی بھر میں بندہ، ہم زمین پہ بڑی مساجد بناتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، یہ روز نئی مسجد جو بن رہی ہیں ہم چندے دیتے ہیں، ثواب ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد دل میں بناؤ۔ اگر دل میں نہیں بنا سکے ساری عمر تو کچھ نہیں کر سکو گے۔
یہ شہر دل ویران ہی چلا جائے گا۔ تو فرمایا یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے تو تکلیفیں بھیجی تھیں، بھوک افلاس بھیج دیا تھا، بیماریاں بھیج دی تھیں، بارشیں روک دی تھیں، کہ اس طرح سے انہیں کچھ خیال آئے گا اور توبہ کریں گے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ قست قلوبہم، یار ان کے دل میں کوئی مسجد تھی نہیں، ویران تھے دل۔ انہوں نے دل کے شہر میں کوئی میرا گھر نہیں بنایا، جو ان کے ذمہ تھا کہ یہ تم نے بنانا ہے، انہوں نے نہیں بنایا۔ جو میں بستیاں بساتا رہا ہوں وہ بستی رہی ہیں، 2.5 کھرب سیل ان کے وجود میں وہ بستی بس رہی ہے، ان کے دل کے اندر کروڑوں سیلیں، اربوں سیلیں وہ بستی بس رہی ہے، یادیں بس رہی ہیں، شہر آباد ہے، دوستوں سے بھی بھرا ہوا ہے، دشمنوں سے بھی بھرا ہوا ہے، کروٹ کروٹ دکھائی دیتے ہیں دشمنوں کے مکان بھی، کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ بھی ہے، وہی وہیں بستے ہیں۔ سب کچھ انہوں نے دل میں بسا رکھا ہے، کاروبار کو دل میں بسا رکھا ہے، پیسے کو دل میں شمار کر رکھا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد میرے نام کی نہیں بنا سکے۔ یہی تو ان کا کام تھا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے کہ مسجد تم بناؤ گے، انہوں نے نہیں بنائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر ان میں نرمی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو لوہا بن گئے۔ اوپر سے شیطان کو موقع مل گیا، زین لہم الشیطان، شیطان نے تو انہیں ما کانوا یعملون، جو کرتوت یہ کرتے تھے وہ بڑھا کر دکھائے کہ تم بڑے پہلوان ہو، بڑے طاقتور ہو، بڑے دولت مند ہو۔ عجیب بات نہیں ہے کہ لوگ ڈاکہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے انہیں ڈاکے کیے تھے، قتل کر کے فخر کرتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے ہیں برائی پر، میں نے اتنی عورتیں اغوا کی اور بیچ دی۔ یار کمال ہے، یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ جرم کیا ہے، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ فخر کیوں؟ فرمایا شیطان ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر انہیں دکھاتا ہے، گناہوں کو سجا کر دکھاتا ہے کہ یہ تو تمہاری جوان مردی کی بات ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ دل ویران ہے جب تک اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس میں اللہ کا گھر نہ ہو، اس میں ایک مسجد چھوٹی سی تو ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی جو ہے، اپنوں کی، بیگانوں کی، دوستوں کی، آشناؤں کی، نا آشناؤں کی، حکمرانوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی۔ اب دیکھیں کسی کا، غریب آدمی کا اوباما سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن اوباما کا گھر بھی ہر دل میں ہے۔ چائے کا کھوکھا ہے اور دن میں 10 پیالیاں چائے بیچتا ہے، اوباما کو جانتا ہے، اس کے دل میں اس کا گھر بھی ہے۔ تو کیا اللہ کا گھر دل میں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہوگا، اللہ کا گھر نہیں ہوگا، تو دل پہ قساوت آ جائے گی، سختی آ جائے گی۔ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو زنگ کھا گیا، لوہے کے ہو گئے، پھر لوہے کو بھی زنگ لگ گیا، بد سے بدتر ہوتے رہے۔ کیوں؟ ان میں کوئی ایسا کوئی گھر نہیں تھا جو صرف میرا ہو، جس میں میرا ذکر ہو، جس میں میری یاد ہو، جس میں مجھے سجدے ہوں، جس میں مجھ سے دعائیں کی جائیں، جس میں مجھے پکارا جائے، جس میں مجھے بسایا جائے۔ اس نے کمال ہے، میں نے اس کے دل میں کھربوں کی آبادی بنا دی، اور اس نے ایک چھوٹا سا گھروندا میرے لیے مختص نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوسرا تماشا یہ ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان سے بات کی، ان کو نصیحتیں کی، ان کو اپنی طرف بلایا، انہیں اپنا گھر بنانے کا کہا، میں کہا مجھے بھی بسا لو دل میں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم مجھے بھی دل میں بسا لو۔ انہوں نے نہیں مانا، میں نے سختی کی،
بھوک و افلاس بھیج دیا، یہ نہیں مانے، میں نے فراخی بھیج دی کہ چلو بیماریوں سے افلاس سے نہیں مانتے، چلو انہیں روزی عام کر دو، پھر تو شکر کریں گے۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ وہ کھا گئے اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت ہم نے ان پر عام کر دی، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا، یہ الٹے اکڑ گئے۔ اذا فرحوا بما اوتوا، انہیں جو کچھ ملا یہ اس پر اکڑ گئے۔ ہم نے کہا یہ تو ہم نے اپنی عقل سے حاصل کر لیا، ہم نے اپنے علم سے حاصل کر لیا، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے تکڑے ہیں۔ جب یہ اس بات پہ آئے کہ یہ تو ہمارا ذاتی کمال ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، بادلوں سے بارش کی بجائے آگ برسی، زمین کے تختے الٹ دیے گئے، ہوا زندگی کا سبب تھی، ہوا میں پھٹک پھٹک کر مر گئے، پانی زندگی کا سبب تھا، اس میں غرق ہو کر قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس ان کی پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، قانون ہے، اور پہلی قوموں کے حالات پڑھ کر دیکھ لو۔ 4 صدیاں تو فرعونوں نے بھی حکومت کر لی تھی خدائی دعوے کے بعد، لیکن کیا حشر ہوا؟ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد رہا۔ اللہ برداشت کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو اس پر مغرور مت ہو جا۔ نافرمانی بالآخر پکڑی جائے گی، اور جب پکڑے گا تو پھر پکڑ بھی اللہ کی ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جو مانے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا، جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اپنی یاد کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا